العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معبد الجود والكرم وآله وبارك وسلم. تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا تب تک اسے اللہ تعالیٰ موت نہیں دے گا جب تک وہ شخص اپنا جنت میں ٹھکانہ نہ دیکھ لے. کتنی بڑی فضیلتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھے توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی الہی کتاب میں سے کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس تلاوت کی ضمن میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی الہی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم. اس کا علماء اکرام نے تفسیر اس طرح کچھ بیان کی ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤمنین سے فرما رہا ہے ادعونی مجھ سے دعا کرو استجب لکم میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. دعائیں وہ چیز ہے جو تقدیریں بدل دیتی ہے. اگر کوئی مصیبت آ جائے یا کسی قسم کی کوئی آزمائشیں آ جائے تو سب سے پہلے ہم جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر زار و قطار رو کر گریہ زاری کر کے اس کی بارگاہ میں التجائے عرض گزار ہوتے ہیں یا اللہ اس مصیبت اور اس آزمائش سے مجھے نکال دے. جو آنے والا فاتح ہے اس سے مجھے چھٹکارا عطا فرما. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں. اسلام لانے سے پہلے یہ وہ شخص ہے جو اسلام کا دشمن تھا. دشمنان اسلام کی صفوں میں کھڑا ہونے والا ایک بہت بڑا لیڈر تھا. معاذ اللہ کہ جب اپنا سامان باندھے تلوار لیے گھوڑے پر سوار چلتے ہیں معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے کے لیے کہ وہ یہاں پر آ کے ایک نئی جادوگری اور ایک نیا عقیدہ لے کر ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. معاذ اللہ جب وہ اس کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے چلتا ہے راستے کے اندر ایک مسلمان بھائی ان سے ملتے ہیں پوچھتے ہیں اے عمر کہاں بڑی جلدی کے اندر غصے کے اندر دوڑا کے جا رہے ہو. تو آگے سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ میں مسلمانوں کا جو سب سے بڑا آقا ہے جو مسلمانوں کے سب سے بڑے سردار ہیں جو مسلمانوں کے سب سے بڑے لیڈر ہیں ان کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا ہوں. وہ شخص حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے اے عمر اگر مسلمانوں کے لیڈر کو مسلمان
جا تو صحیح، دیکھ تو صحیح کہ تیری بہن کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اسی اوجھل قدموں سے پیچھے دوڑتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب میں مسلمانوں کے لیڈر کو قتل کرنے کے ارادے سے نکل کے جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مسلمانوں کے کچھ لوگوں کو پتہ چل چکا ہو کہ میں ان کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں معاذ اللہ، انہوں نے یہ بات پتہ چلنے پر کہیں میرے گھر کے اوپر دھاوا تو نہیں بول دیا۔ اسی اوجھل قدموں سے جب واپسی پلٹتے ہیں تو بہن کے گھر جب پہنچتے ہیں، جب دیکھتے ہیں بہن کے گھر کے اندر سے بہن بھی اور ان کے بہنوئی بھی تلاوت قرآن کر رہی ہے، ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کون؟ کہا کہ عمر آپ کا بھائی آیا ہے۔ جب دروازہ کھولتے ہیں، جب دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں تو انہی کی بہن اور انہی کے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں۔ کہا کہ کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ اس رب کی جو کتاب ہے مسلمانوں کو ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو کہا کہ وہ کتاب میرے پاس لائی جائے۔ تو ان کی بہن اور ان کے بہنوئی کہنے لگے کہ اے عمر، اس کتاب کو چھونے سے پہلے، اس کتاب کو ہاتھ لگانے سے پہلے، اس کتاب کو کھولنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو پاکی حاصل کرنی پڑے گی، سب سے پہلے وضو بنانا پڑے گا، اپنے جسم کو پاک کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو یہ کتاب ہم دیں گے تاکہ اس کو آپ چھو کے دیکھ سکو۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم یہ باتیں سنتے ہیں تو ان کا دل بدل جاتا ہے۔ یاد رکھنا یہ مراد رسول بھی ہے اور دعائے رسول بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم اسلام کے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے مانگا، اس لیے انہیں دعائے رسول کہتے ہیں۔ دعا اس طرح کچھ یوں کرتے تھے، حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے تھے، اے میرے پروردگار، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے اندر لا کر ہمارے اسلام کو بلندی عطا کر۔ یہ وہ حضور، یہ اسی لیے ان کو دعائے رسول اور مراد رسول کہا جاتا ہے۔ انہی کی دعا کا اثر تھا کہ وہاں پر ہی اپنی بہن کے گھر کا جب حال دیکھا تو وہیں پر ان کا دل بدلا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ دعاؤں کی کتنی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم یہ وہ شخصیت ہے جن سے کافر تو کافر، مسلمان بھی ان کو دیکھ کے لڑ اٹھتے تھے، بڑے ڈر لگتا تھا ان کو دیکھ کر، وہ اتنے جلال والے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم تو کسی راستے کے اندر جا رہے تھے تو ایک حضور کے امتی کو آتے دیکھا تو ان کے بغل کے اندر ایک بوتل تھی جس کے اندر شراب لے کر چل رہا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو ان کو ڈر لگ گیا کہ یہ تو اس دور کے سب سے بڑے بادشاہ ہے، اور وہ شخص جانتا تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غصے اور اتنے جلال والے ہیں، کسی کو گناہ کرتا دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتے ہیں کہ گناہ کیا تو کیوں کیا۔ اتنا ڈر گیا وہ شخص کہ حضرت عمر فاروق اعظم کو جب پتہ چلے گا کہ میں شراب لیے پھر رہا ہوں تو یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اسی وقت ہی حضرت عمر فاروق اعظم کے خوف سے دعا کی، اے اللہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظروں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ ایک دل کے اندر ڈر اور خوف سے جاگ اٹھا تھا۔ وہ خوف اور ڈر کی وجہ سے جب حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس آئے تو پوچھا کہ کہا کہ یہ بوتل میں کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس کے اندر سرکہ ہے۔ جب اس بوتل کو لے کے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا وہ واقعی ہی سرکہ بن چکا تھا۔ اب یہاں سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اگر اس کی بارگاہ میں التجا اور دعائیں کرتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں، تو وہ رب
سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ وہ رب اتنا رحیم اور کریم اور رحمان بھی ہے کہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اگر اس کی بارگاہ میں ہم جائیں گے کسی آزمائش کی وجہ سے، کسی مصیبت کی وجہ سے، اگر ہمارے اوپر کسی چیز کا فاقہ آ چکا ہے، بارگاہ خداوندی کے اندر جا کر جب ہم گریہ زاری اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں خوف خدا کی وجہ سے، اور رب بھی اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے، وہ اپنے کسی ہمارے مسلمان کو، کسی بھائی کو ایسا روتا ہوا دیکھ کر انہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہوں۔ وہ رحمان ہے۔ جب کسی شخص کو اپنی بارگاہ میں روتا اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے جو شخص رو رہا ہو، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں کو قبول بھی کرتا ہے۔ وہ رحمان بھی ہے، ساتھ رحیم بھی ہے۔ حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے بزرگ اور اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ وہ لوگوں کے اندر واعظ و نصیحتیں کر رہے تھے، تو وہاں سے ایک شخص اٹھا اور کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے، مجھے 4 درہم چاہیے، میرے گھر کے اندر فاقہ پڑ رہا ہے، میرے گھر کے اندر بچے بھوکے ہیں کہ ان کے لیے کچھ میں نے کھانا لے کے جانا ہے، راشن وغیرہ لے کے جانا ہے۔ حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر پریشان ہوئے اور اعلان کیا ان لوگوں کے اندر، کہا کہ اس شخص کو جو 4 درہم دے گا، میں اس 4 درہم کے بدلے میں اسے 4 دعائیں دوں گا، اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ وہیں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک شخص اٹھا، کہا کہ یہ 4 درہم اس کو میں دیتا ہوں۔ وہ جو شخص دینے والا تھا، وہ شخص اس وقت کا کسی مالک کا غلام تھا۔ کہا کہ آپ نے یہ 4 درہم دیے، آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں غلام ہوں، لیکن آپ کی باتیں سن کر میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی باتیں سنتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو لوگ ہیں ان کی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، میں خود مسلمان ہوں، لیکن جو میرا مالک ہے، جس کا میں غلام ہوں، وہ خود یہودی ہے۔ کہا کہ آپ کو 4 ایسی دعائیں میں نے دینی ہے جو آپ خود خواہشات رکھتی ہوں، جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہو وہ مجھے بتائیں۔ حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کی تو اس شخص نے کہا کہ مجھے سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس یہودی سے جو میرا مالک ہے اس سے میں آزادی حاصل کروں۔ وہ تو آزادی کے لیے دعا کی، اس وقت غلام تھا، اور کہا کہ اور کیا چاہتے ہو؟ تو عرض کرنے لگا اے اللہ کے نیک بندے، مجھے دوسری چیز یہ چاہیے کہ میں بہت غریب ہوں، میں امیر ہونا چاہتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ رزق وسیع عطا کرے، مجھے دولت عطا کرے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، دوسری دعا بھی کر دی، اور کہا کہ تیسری دعا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جو میرا مالک یہودی ہے وہ اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جائے۔ تیسری بھی دعا کر دی اور کہا کہ چوتھی دعا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میری اور اس یہودی کی اللہ تعالیٰ بخشش بھی کر دے۔ انہوں نے حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 4 دعائیں کی اور کہا کہ اب جاؤ، آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ چکی ہیں۔ جب وہ پہنچتا ہے اپنے مالک کے پاس، اس وقت کچھ لیٹ اور دیر سے پہنچتا ہے۔ مالک پوچھتا ہے کہ لیٹ کیوں آئے ہو؟ غصے سے پوچھتا ہے۔ کہا کہ وہاں پر حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تھا، وہ واعظیں اور نصیحتیں کر رہے تھے، تو انہوں نے اعلان کیا وہاں پر ایک شخص تھا جو فاقے کے اندر مبتلا تھا، اس کو 4 درہم ضرورت تھی۔ تو حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اس کو 4 درہم دے گا میں اس کے 4 دعائیں کروں گا۔ اس یہودی ان کے مالک جو اس کا مالک تھا، کہا کہ وہ 4 دعائیں کیا تھی؟ تو وہ شخص کہنے لگا، کہا کہ سب سے پہلے انہوں نے میرے لیے یہ دعا کی تھی کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں سب سے پہلے آزادی حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں جو غلام ہوں، میرا جو مالک ہے وہ یہودی ہے، میں اس سے آزادی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ یہودی نے یہ باتیں سنی، کہا کہ آج کے بعد آپ آزاد ہو۔ دوسری بات پوچھی کہ دوسری دعا کیا کروائی؟ تو شخص نے کہا کہ میرے گھر کے اندر آپ کو پتہ ہے پریشانیاں ہیں، واقعے ہیں، مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں امیر ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے دولت عطا کرے۔
اسی یہودی اسی مالک نے اپنے وزیر کو کہا کہ اس کو اس 4 درہم کے بدلے 4000 درہم دے دو۔ اس وقت کے 4000 درہم بہت بڑی دولت ہوا کرتی تھی، آج کے کروڑوں خربوں روپے اس کے شاید بنتے ہوں گے، اس وقت کی 4000 درہم بہت بڑی دولت ہوا کرتی تھی۔ آپ دیکھیں اس 4 کے بدلے یہ ہمارے نیک بندوں کا ہم آج یہ ہم اس سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ ہم نیک بندوں سے دعائیں جا کے اسی وجہ سے کرواتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر کسی نیک بندے کو اس وجہ سے بھی لے کے آتے ہیں کہ یہاں پر آ کے ہمارے گھر کے اندر اس نیک بندے کے قدم بھی رکھیں گے، ہمارے لیے دعائیں بھی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کے وسیلے اپنے اللہ کے ولی کی ہاتھ اٹھتے ہی جو ہماری دعائیں کرے گا وہ ہمارے لیے قبول بھی ہوں گی۔ آج ہمیں اس بات سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں سے کتنا بڑا ہمیں بدلہ ملا۔ اس کو 4000 درہم اس 4 درہم کے بدلے دے دیے اور کہا کہ اور کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں نے وہاں پر یہ بھی کہا کہ میرا مالک جو یہودی ہے وہ اسلام بھی لے کر مسلمان ہو جائے۔ اسی وقت اس یہودی نے انہی کی باتیں سنتے ہی کہا کہ اشہد ان لا الہ، وہیں پر ہی فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کہا کہ چوتھی نصیحت کیا کی انہوں نے، چوتھی کیا دعا کی آپ کے لیے؟ کہا کہ چوتھی دعا میں نے یہ بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری اور میرے مالک یہودی کی بھی بخشش کر دے۔ کہا کہ میرے بس کے اندر جو 3 دعائیں تھیں وہ تو میں نے کر لی، لیکن جو چوتھی دعا ہے وہ میرے بس کے اندر نہیں، وہ رب جانے اور وہ دعا جانے۔ وہ شخص چلا گیا کام وغیرہ کر کے، یہودی رات کو سویا، سر کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں جاگ اٹھیں، وہاں پر فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے اور انہی کی خواب کے اندر اس کو بشارت دے رہے ہیں کہ اس مالک نے اس غریب کے ساتھ اس طرح کا سلوک، اتنا اچھا اس نے سلوک، اور ساتھ میں میٹھے مدینے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے جو مسلمان ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان نیک کاموں کے بدلے میں تیری بخشش بھی کر دی ہے۔ یہ ہمیں نیک بندوں کی دعاؤں کا ہمیں یہ بدلا، نیک بندوں کا وسیلہ دے کر بھی دعائیں جو مانگے گا اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول بھی کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر گزر رہے تھے خانہ کعبہ کے قریب سے، تو دیکھا ایک شخص رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کر رہا ہے، آنکھوں سے نبینا ہے۔ ان سے پوچھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا کہ کیوں روتے ہو؟ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پتہ نہیں کتنے سالوں سے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خانہ کعبہ کی دیواروں سے، کبھی اس دیوار سے، کبھی اس دیوار سے، کبھی اس طرف، کبھی ادھر لپڑ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے آنکھیں عطا کر دے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کر کہا کہ اتنے سالوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ آنکھیں نہیں دے رہا؟ اس شخص نے کہا کہ اتنے سالوں سے تو کر رہا ہوں لیکن مل ہی نہیں ہے۔ کہا کہ میں اس راستے سے جا رہا ہوں، جب واپسی آؤں گا اگر تیری آنکھیں نہ آئی ہوئی تو میں آپ کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں راستے سے چل پڑے۔ جب واپسی آئے تو دیکھا تو وہی شخص بڑی خوشی کے اندر بیٹھا ہوا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ اتنے سالوں کے اندر تو دعائیں کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے تجھے آنکھیں عطا نہیں کی، آج کیسے ہی تھوڑی سی دیر گزری ہوگی شاید یا چند دن گزرے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے آنکھیں عطا کر دی، وجہ کیا ہے؟ تو وہ شخص نے کہا کہ پہلے مجھے جس کیفیت کے اندر، جس انداز سے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا تھا وہ کچھ اور کیفیت ہوتی تھی، لیکن اب جب آپ نے یہ بات کہی کہ جب میں واپس آؤں گا اگر آپ کی آنکھیں نہ ہوئی تو میں آپ کا سر قلم کر دوں گا۔ اس وقت دور خلافت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے بہت بڑے بادشاہ تھے، وہ اتنے نڈر اور اتنے چلاڑ اور اتنے غصے والے تھے کہ لوگ کافر تو کافر مسلمان بھی ان کو دیکھ کر ڈرا کیا کرتے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے اس وقت ڈر پیدا ہو گیا، خوف پیدا ہو گیا کہ اگر میری اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں نہ دی تو یہ حضرت عمر فاروق اعظم جب واپس آئیں گے تو میرا سر قلم کر دیں گے۔ مجھے اس خوف نے اس انداز سے دعا مانگنے پر مجبور کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں عطا کر دی۔
اب یہاں سے ہمیں باتیں یہ بھی پتہ چلتی ہیں کہ اگر ہمیں خوف خدا دل میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول بھی کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت اور ان آزمائشوں سے ہمیں چھٹکارا بھی عطا کرے گا۔ نیک بندوں کے وسیلے بہت بڑی دولت ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم جن کی قدموں کے اندر بیٹھے ہوئے حضرت امام الفقراء بڑی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑی ہستی ہیں۔ پوری دنیا سے لوگ یہاں پر ان کے قدموں میں آ کر پتہ نہیں کیا کچھ لے کے دل کے اندر آرزویں لے کر آتے ہیں، جب واپس گھر کی طرف لوٹتے ہیں وہ چیزیں ان کو عطا کر دی جاتی ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ آج کے بیان کے اندر بھی ہم نے یہ سنا کہ ہمارے نیک بندوں کے پاس جانے سے ہماری کتنی آزمائشیں دور ہو جاتی ہیں، کتنی مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں، یہ تو آپ لوگوں کی سعادت کی بات ہے کہ حضور بڑی سرکار نے آپ لوگوں کو اپنے قدموں میں رکھا ہوا ہے، ورنہ یہ کون جانتا ہے کہ حضور بڑی سرکار کی کن کے اوپر نظر ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کے اوپر یقین مانے بڑی سعادت اور بڑی نظر عنایت ہے کہ انہوں نے اپنے قدموں کے اندر رکھا ہوا ہے، ورنہ پوری دنیا بھر کے لوگ ان کے قدموں میں آ کر ترستے ہیں کہ حضور ہمیں اپنے پاس رکھ لیجئے۔ بڑے بڑے سلطان ہیں، بڑے بڑے شہزادے ہیں، پتہ نہیں وہ ان کے پاس بڑی دولت مندی تھی، بڑے بڑے محل ہوا کرتے تھے، لیکن ان سب کو چھوڑ کر جب حضور بڑی سرکار کے اوپر نظر عنایت ہوئی تو انہی کے قدموں میں بیٹھ کے انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی ولایت حاصل کر دی۔ حضور بڑی سرکار تو وہ ہیں، ان کے قدموں میں جا کر جس انداز سے، جس آرزو اور تمنائیں لے کر جب ان کا وسیلہ دے کر، یاد رکھنا یہ ہمارے اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ بزرگ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ان نیک بندوں کا وسیلہ دے کر دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ ہم اس نیت یا ہمارا عقیدہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں بزرگ کو یہ عطا کرتا ہے، ہم بزرگ ہمیں عطا کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کا اختیار دیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ وہ جو ہم وسیلے دے کر دعا کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ آج ہمارا کوئی عزیز بن جائے یا میں کوئی بہت بڑا بوس یا کسی بزنس کا مالک بن جاؤں، میرے انڈر کے اندر جو نیچے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو کچھ اختیار دے دیتا ہوں، ہوتی میری ہی چیز ہے، لیکن ان کو کہتا ہوں کہ اس انداز سے کوئی مانگنے کے لیے تو اس کو دے دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار ہوتا ہے۔ ہم انہی سے اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے۔ حضور بڑی سرکار وہ ہستی ہیں جن کو لوگ پوری دنیا کے اندر پتہ نہیں گھروں میں بیٹھ کر اس طرح سے پیش کیا کرتے ہوں گے۔ یہ تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم بڑی سرکار کے قدموں میں رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ہستی ہے، یقین مانے اگر اس کیفیت، اس جناب توقع سے، اس نیت سے پورا یقین بھروسے کے ساتھ جب ان کے قدموں میں جا کر التجائیں اور عرض گزار ہوں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، یقین مانے انہی نیک اللہ تعالیٰ اپنے انہی نیک ہستی کے صدقے ہمیں اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے چھٹکارا بھی عطا کرے گا، اس مصیبت سے ہمیں نکالے گا۔ ہمارے گھروں کے اندر جتنی پریشانی ہے وہ ہم سے پریشانیاں بھی دور ہوگی۔ ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن ہمارے علماء کرام، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہماری اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ دعائیں بھی کریں تو کس انداز سے کریں۔ ہمارا تو یقین ہے کہ جب ہم نیک بندوں کے پاس جائیں گے، نیک بندوں کے وسیلے دیں گے، انہی نیک بندوں کے صدقے یہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی دعائیں لینے اور ان کی دعاؤں کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اعظام اور علماء اہل سنت کا ادب کرنے اور ان کا ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ